یہ بتاؤ بھائی معاشرے سے انفلیشن کیسے کم کی جاتی ہے؟ سارے سی ایف اوز بیٹھے ہیں، پیسے والے دماغ والے بیٹھے ہیں، بھی بتاؤ بھائی، کوئی جواب دے مجھے، معاشرے سے انفلیشن کیسے ختم کی جاتی ہے؟ بتاؤ بھائی، کوئی بولے کیسے ختم کی جاتی ہے؟ ہاں جی بتاؤ بھائی، اس پہ تالی نہیں بجنی، بتاؤ بھائی، میرا سیریس سوال ہے۔ ہاں بھائی ڈیمانڈ کم تو میرا ڈیمانڈ کیسے کم کی جاتی ہے؟ جواب دیجئے بھائی، معاشرے سے انفلیشن، یا میں دے دوں جواب؟ میں دے دوں جواب۔ معاشرے میں انفلیشن کم ہوتی ہے جب معاشرے میں جو پیسہ ہوتا ہے وہ رول کرتا ہے، تو معاشرے میں انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بات سب سے پہلے کس نے بتائی؟ یہ بات سب سے پہلے کس نے سکھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر معاشرے میں خوشحالی چاہیے، ابھی وہ معاشرے کی خوشحالی کی بات کر رہے تھے اقبال صاحب یہاں پر، ابھی جاوید جبار صاحب، معاشرے میں لوگ تب خوش رہتے ہیں جب معاشرے میں دینے کا مزاج بنتا ہے، ہولڈ کرنے کا مزاج جب آ جاتا ہے تو معاشرے میں پیسے کی بہتات ہوتی ہے لیکن لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ آج میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، میں ادھر آنے سے پہلے سوچ رہا تھا، میں نے غزالہ بہن سے میں نے یہ کہا، مجھے کیوں بلا رہی ہیں آپ یہاں پر؟ کیونکہ میں تو ہر بات مشاہدے کے خلاف کروں گا، جو آپ کی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے میری ہر بات اس کے خلاف ہوگی، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسے ذہین انٹلیکچوئلز ہیں کہ جو بات میں آپ کے سامنے کروں گا آپ اس سے اگری بھی کریں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک فہم دیا ہے۔ کوئی آسان بات ہوتی ہے کسی آرگنائزیشن کو رن کرنا؟ آسان بات نہیں ہوتی۔ دوسرے یہ کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایک پروگرام ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ سیمینار ہے کہ میں بھی ان تمام حضرات گرامی کو سے عرض کر رہا تھا کہ کاش کہ میں، سر مجھے پتا ہوتا، میں اپنے سی ایف او کو لے کر آتا، اپنی ٹیم کو لے کر آتا اور وہ اس کو اٹینڈ کرتے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات مجھے اپنے پینل پہ رکھیں اور اگلی مرتبہ مجھے بلائیں تاکہ میرا سی ایف او بھی آئے اور وہ آپ کو آ کے گارمنٹس انڈسٹری میں جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بتائے۔ کچھ آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو یہ بات پہلی دفعہ انسانیت میں، اس سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات نہیں کی، کہ رسول اللہ نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ صدقہ دو مال بڑھے گا، اور اس پر اللہ کی قسم کھا لی۔ اب یہ تو میرا چھوٹا ذہن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یار صدقہ دو مال بڑھے گا، کیسے بڑھے گا؟ صدقہ آپ لوگ دیں گے، پیسے والے لوگ ہیں، آپ کا صدقہ جائے گا غریب آدمی کے پاس۔ غریب آدمی نے کرنا کیا ہے؟ اس کی تو پہلی خواہش ہے آٹا خریدوں، چاول خریدوں، دال خریدوں، تیل خریدوں، چینی خریدوں، چائے خریدوں، یہ اس کی بیسک خواہشات ہیں بس۔ آپ نے دیا صدقہ اس کو، آپ نے مال اس کو دیا، اس نے اسی مال سے وہ چیزیں خرید لیں جو آپ بیچ رہے ہیں، تو معاشرے میں ایک رولنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس رولنگ سے جو انفلیشن ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہم نے اپنی کمپنی میں سب سے پہلے اپنی کمپنی میں پریکٹس کیا۔ سب سے پہلے میں میوزک چھوڑ چکا تھا، سوچتا تھا کہ کیا کروں، اب کیا کام کروں۔ تو جو میرا آخری کانسرٹ تھا برمنگھم کے اندر، اس میں جو سیٹرڈے نائٹ آئی تو انہوں نے، یہ بی بی سی نے اس کو آرگنائز کیا تھا، تو بی بی سی نے ہم لوگوں کو بولا کہ بھائی جاؤ جا کے گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کنٹری، گو ویئر سم تھنگ وچ از پارٹ آف یور اون کلچر۔ تو وہاں پر انڈینز بھی تھے، سری لنکنز بھی تھے، بنگالیز بھی تھے، موریشیا سے بھی لوگ تھے، اور پاکستان سے ہم تھے۔ ہم تو سٹیج کے اوپر جو کپڑے پہنتے تھے وہ یہ کپڑے ہی نہیں تھے، یہی کپڑے تھے ہمارے پاس، وہ پاکستان کی
کلچر کو تو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے. تو پھر ہم نے کہا ہم تو کپڑے لائے نہیں, تو انہوں نے ہمیں ٹکسیڈوز وغیرہ پہنا دیے. I have nothing against tuxedos, but the day I wore them on the stage, it was such a strange feeling for me that, you know, I'm actually representing the culture of Pakistan. وہ ایک مجھے تھوڑی سی confusion ہو رہی تھی, کیونکہ تھوڑی دیر بعد when I saw Shah Rukh Khan coming up on the stage dressed like an Indian prodigy, it really shook me from inside, because I wanted to represent Pakistan and I wanted to look somebody from Pakistan, and I saw the moment we came up on the stage, the BBC was not so much interested, even though we were very popular at that time. When he came up with the entire Indian culture right around him, they focused on him. When the Bengalis came up on the stage with their entire culture around them, they focused the Bengalis and the Sri Lankans and everyone. That day I thought, I wish I was wearing something from Pakistan which was very contemporary and I could have worn that on the stage. وہ پہلا مجھے خیال میں آ گیا تھا. Music in the meantime we left. I left music in the meantime and I was thinking of doing something. And you know, because all my life I did music, and as our conveners told you, I was basically an engineer. Business to mujhe aata nahi tha. So I was sitting in the masjid, you know, praying to Allah, Ya Allah, where should I go? مجھے کوئی سرا تو دے ہاتھ میں میرے, کوئی سرا نظر آئے مجھے, میں کیا کروں, ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, I have nothing, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے, یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, Bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us, and jeans and t-shirts to us, why can't we export our products to them? ہمارا کیا کوئی کلچر نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. The basic idea from this is from where we started. I said, ہم بھی تو کچھ دیں ان کو. تو اس نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا؟ اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے, 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا.
25 لے لیں جنید بھائی اس کے، یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس دن پتا چلا اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں یہ، چلو بعد میں کر لیں گے دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے، لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں، جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں، مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں، کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر، تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا اس کو بیچا، یہ بیچ دیا وہ بیچ دیا، سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیں، آپ 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے، 25 لاکھ میں نے رکھے، اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا، 25 لاکھ روپے گئے، اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں کہوں یا اللہ، یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے، یہ کیا ہے کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے، اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے، اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں، کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا، تباہی ہے تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا، میڈیم اسمال بن گیا، اور اسمال تو اتنا اسمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے، ان کو شلوار قمیض چاہیے، لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے، ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجیے. تو وہ جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے، پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں کہ اب کیا کریں. سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس، ان سے پوچھو ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے، مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا، ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا، یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا، یہ لکھو پہلے. دوسرا کام، پہلا کام یہ سب سے آسان ہے، اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں، یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام، یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے، فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا، میں نے فلاں کر لیا، میں نے ڈمکان کر لیا، حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے. میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ، اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا، وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا، اس کو زندہ کیا، جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ اورنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے، ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ.
یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ، ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڈی کا بنا ہوا ہے، ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں، ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے، لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے. پہلا کام ہم نے کہا اور دو لوگوں کو، اور دو لوگوں کو، اور دو لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے، ہم نے کیا نہیں کیا، صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی. میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں. آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا، آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں، بہت اچھی بات ہے، آئیں، اس میں کیا ہے. لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے، آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں، خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا، ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے. دیکھو نا بےایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے. چکر بازیاں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے. اگر یہی دماغ سیدھا چلے، پاکستان، ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو، بھول جائیں گے لوگ. اگر واللہ یقین کرو، اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا. دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے. اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے. میرے نبی نے کیا بولا؟ دیکھیے، میں سر کی گاڑی خریدنے آیا، ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اب پہلا کام کیا کروں گا، ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا. سر یہ تو اس کے تو ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے، اس کے تو ادھر بھی وہ لگا. اچھا پہلے کیا ہوگا؟ پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے، پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، غصہ نہیں کھائیں گے، پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے، اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا. ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا، سر ویری ویل مینٹینڈ کار، آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی، لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا، میرے پاس اتنے ہیں نہیں، یہ دے سکتا ہوں. آئی وڈ بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے، ٹھیک ہے، کم بھی کریں گے، کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں، چلو کوئی نہیں، جاؤ جنید عیاشی کرو، دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں، یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی، اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتہ ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتہ ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا؟ جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے، یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے، یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا ہے مجھے. تو انہوں نے اس گھوڑے کو دیکھا، پھر اس آدمی کو دیکھا، بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو، اگر 500 کر دوں، 600 کر دوں، 700 کر دوں. 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو، 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے، یار یہ رکھ لے، یہ رکھ لے اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا، اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا، جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا، میں نے تو 200 درہم کم دیے.
یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا، یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا، اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکوٰۃ لے کر کھڑا ہوتا تھا، کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکوٰۃ، اور ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین۔ کتنے جی؟ 8 بلین، 20 بلین، وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں۔ سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی، روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا، پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو، صاف کر دیتے۔ ہاں، یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر۔ اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں، 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے۔ ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ایسا 1-2 نہیں ہے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، چلیں میرے ساتھ۔ ایسے 1-2 نہیں ہیں، ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں، ہزاروں ہیں ایسے۔ فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر۔ بھئی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6 4 50 60 200 250 تو لوگ ہو تم لوگ۔ 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے، 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر، 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے۔ کیوں بھائی، کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے، کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں، اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے، اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے۔ یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے، اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے، خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے بس ایک ڈر میں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں، ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا، جس رزق کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تو آسمانوں سے اتر رہا ہے، وہ اس کا زمین سے تو اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیک گراؤنڈ تھا میرے اور میرے دوست کا۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے اللہ کو ساتھ لیا۔ ایسے ایک بیگ میرے ہاتھ میں تھا، ایک بیگ اس کے ہاتھ میں تھا، اور پشاور کی گلیوں میں ہم پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے کو رکھ لے، کوئی ہمارے کپڑے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو پشاور میں ایک سڑک ہے ارباب روڈ، اس کے اوپر ادھر بھی دکانیں ہیں، تو ہم ارباب روڈ پہ اوپر نیچے دونوں پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے کپڑے رکھ لے۔ عید کے دنوں میں کوئی رکھ نہیں رہا تھا، ایک بیگ 2 بیگ ہم دونوں نے پکڑے ہوئے۔ ہم سڑک پہ پھر آخر ایسے تھک کے کھڑے ہو گئے کہ کیا کریں کہ میرے کندھے پہ کسی نے سے پیچھے سے ہاتھ رکھا۔ میں نے سے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک خان صاحب کھڑے ہیں۔ ہم سے تم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی لالا کچھ نہیں، میں تو ایسے دکانوں کو کپڑے شپڑے، سنو میرا باپ تیرے کو بڑا پسند کرتا ہے، ذرا میرے ساتھ آ۔ میں نے کہا جی اچھا جی، میں چلا گیا اس کے ساتھ۔ تو وہاں گیا تو وہ خان صاحب تھے بڑی عمر کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ 4 بچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے۔ تو وہ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں تو نے گانا چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا۔ پکی بات ہے؟ میں نے کہا جی پکی بات ہی ہے، اب تو کپڑے لے کے بیچ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دکان دیکھ، یہ چاہیے تیرے کو؟ ایک ڈبل سٹوریڈ بڑا سا ایک پلازا ٹائپ ایک بڑی دکان۔ اب میری اوقات تو 25,000 روپے مہینہ دینے کی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کھڑی، اور وہ مجھے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ پسند ہے تیرے کو؟ اچھا، اور ان دا ہارٹ آف ارباب روڈ، ان دا ہارٹ آف صدر پشاور، یعنی جو سڑک سے وہاں سے انٹر کرے گا سب سے پہلے اس کو یہ دکان نظر آئے گی۔
میں نے کہا بزرگوار میں پسند تو بہت ہے لیکن میری تو اوقات ہی نہیں اس کو خریدنے کی. نہیں اپنے منہ سے بول کیا دے گا اس کے. میں نے کہا حضرت آپ نے پہلے کتنے میں دی ہوئی تھی؟ پہلے میں نے 2.5 لاکھ روپیہ مہینہ میں دی ہوئی تھی. میں نے کہا لو جی مک گئی گال پھرتے. ہاں جی 2.5 لاکھ میں دی ہوئی تو میں کم کرتے کرتے بھی 1 لاکھ بولوں میں 1 لاکھ بھی نہیں دے سکتا. ارے کچھ تو بول اپنے منہ سے, کچھ تو بول اپنے منہ سے. بیٹھا میں اچھا 65,000 دے سکتا ہے؟ میری سانس میں کوئی سانس آئی. میں نے کہا جی 50,000 دے دوں گا. ڈن. وہ ملٹی سٹوریڈ دکان اس نے مجھے اور میرے پارٹنر کو دے دی, جبکہ ہم دونوں ایسے بیوقوفوں کی طرح اس کو دیکھ رہے اور بیگ پکڑے ہوئے ہم نے کہ یار یہ دکان ہم دونوں کی. اور دڑا دڑ ہم نے اس میں سامان بھرا. میں کیا بتاؤں, وہ آج بھی ارباب روڈ کی پشاور کی سب سے خوبصورت دکان ہے. اگر آپ کبھی جائیں وہاں پر تو آپ دیکھیں گے وہ جو جنید جمشید کی وہ والی شاپ ہے. میں آپ کو اللہ کا نظام بتا رہا ہوں ہمارے ساتھ چلا کیسا. وہ ہوا 5 سال کی اس کے ساتھ ڈیل کی. جب 5 سال پورے ہو گئے تو میں تھوڑا سا سیٹل ہو گیا. اس بابے کا مجھے فون آیا کہ تیرے کو یاد ہے تجھے میں نے یہ دکان کس طرح دی تھی؟ میں نے کہا ہاں جی مجھے بڑی سی طرح یاد ہے بزرگوار. اس وقت تو نے پیسے بولے تھے, اب میں بولوں گا. میں نے کہا جی کتنے؟ اب میں لوں گا 3 لاکھ روپے مہینہ. میں نے کہا جی ڈن, اب آپ 3 لاکھ لے لیں. آپ نے میرا ہاتھ تب پکڑا جب میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا. آج میں آپ کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے سر. ہم نے اپنے بزنس میں کیا کیا؟ کانسٹنٹ ری انویسٹنگ. ہم لوگوں نے اس میں سے پیسہ نہیں نکالا, اپنے اکاؤنٹس میں نہیں ڈالا, ہم نے اس کو ری انویسٹ کر دیا. ایک چیز چلنا شروع ہوئی, جینٹس چلنا شروع ہوئے تو لیڈیز کے اندر انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب لیڈیز کے لیے کریں. ٹھیک ہے. کوشش یہ کی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. ہم نے جب لیڈیز کیا ہم نے کہا نہیں, عورت کی شکل بورڈ پہ نہیں لگائیں گے. عورت کی شکل اتنی بے قیمت نہیں ہے, اتنی کم قیمت کی نہیں ہے کہ ہم عورت کی شکل لگا کر تو بیچیں. رازق اللہ کی ذات ہے. رازق کوئی عورت تھوڑی ہے, یا کوئی ماڈل تھوڑی ہے, یا کوئی ایکٹریس تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈلی ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں, یہاں عورت کی ایک ڈگنیٹی ہے, اس کی ایک رسپیکٹ ہے. ہم نے کہا نہیں استعمال کریں گے. ہم نے بس جو بھی کبھی کچھ سمجھ میں آیا کر دیا. اللہ نے اس کو بھی چلانا شروع کر دیا. جب وہ بھی چلنا شروع کر گیا تو پھر ہم نے کہا آر نیکسٹ اسٹیپ شوڈ بی وہ اسٹیپ جو آج سے 8-9 سال پہلے سوچا تھا ہم نے. وہ کیا ہے؟ پاکستانی پروڈکٹ ناؤ شوڈ گو ٹو ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اب لے کے جاؤ اس کو اور وہاں کے لوگوں کو دکھاؤ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتاتا ہوں ذرا سی. وہ لوگ ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے. ٹھیک 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا جا کے والمارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور وہ گیا. میں I don't like this sweater anymore. I said, when did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے. 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں. یہ کہتے ہوئے کیا کہتے ہوئے, یار کیسا پھدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے اقبال صاحب. میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے تشریف لائیے. سر کیسی طبیعت؟ ٹھیک ٹھاک. آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں کہا یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے. یہ بھی لیجیے. ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے, یہ دیکھیے. کر کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے. 25, 30, 35, 40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں,
مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا میں نے. اقبال صاحب آئے, جی کون؟ میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں؟ جی اچھا ہاں ٹھیک ہے جی, کام کیا ہے آپ کو؟ میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا؟ میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا. تو مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل, اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا پھر؟ ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بلا اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے, اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو